کہ قرآن مجید میں کوئی اس طرح کا کلام آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم نے تو ارشاد فرمایا کہ اچھا مومن تو وہی ہوتا ہے کہ وہ بات کرے تو مقصد کی کرے، کام کرے تو مطلب کا کرے۔ یعنی مومن کے پاس ٹائم نہیں ہے فالتو، جو رات رات بھر نائٹ میچ چل رہے ہیں نا، یہ فالتو ٹائم مومن کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بہت محدود ٹائم ہے، اور اس محدود ٹائم کے اندر اس نے اپنے خدا کو بھی راضی کرنا ہے اور اپنے پیارے مصطفیٰ کو بھی راضی کرنا ہے۔ رب نے فرمایا جنت میں جانا آسان نہیں ہے، اگر سوئی کے ناکے میں سے تم نے اونٹ گزار دیا تو سمجھ لو تم جنت میں جا سکتے ہو۔ مثال آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی، جب بھی کبھی ٹائم ضائع کرنے کا موڈ بنے تو اس آیت کو یاد کر لیں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے اگر گزار دیا تم نے تب تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ سوئی کے اتنے سے اس سوراخ میں جس میں ہم سے دھاگا نہیں جاتا، اس میں ہم اتنا بڑا اونٹ کیسے داخل کریں گے۔ آج عشرہ رحمت کی آخری رات ہے، ایسا ہی ہے، کل 10واں روزہ ہے، آج 10ویں شب ہے، عشرہ رحمت اپنا مکمل ہوا۔ ابھی ہم رمضان کا سوچ رہے تھے، آنے والا ہے آنے والا، لوگ سموسے اور پکوڑے تیار کر رہے تھے کہ رمضان شریف آنے والا ہے۔ آج رمضان شریف کے عشرے کی یہ آخری رات آ گئی ہے۔ سمجھدار اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم سے کتنی بڑی وہ عظیم رات ہم سے اب جانے والی ہے۔ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیا، میں کبھی بولتا نہیں ہوں لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ قریب آ جائیں، یہ سارے میرے قریبی ہیں الحمدللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماۃ الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ تو حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ آیت نمبر 52 یاد کر لیں، بہترین وظیفہ ہے، قرآن کے وظیفے سے بہترین وظیفہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم لوگ تو جعلی پیروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ حضرت یہ وظیفہ وہ وظیفہ، تو پیر صاحب کو اصل میں خود قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو ہمارے یہاں پیر صاحب قرآن کا وظیفہ نہیں دیتے۔ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، آپ یہ پڑھ لیں، آپ والی دعا پڑھ لیں، آپ والی دعا پڑھ لیں۔ اب میں نے کہا کم وقت کبھی قرآن کا وظیفہ بھی دے دیا کر، قرآن میں بھی تو اتنے وظیفے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اس درس قرآن میں پورے رمضان جتنے وظیفے قرآن نے بیان کیے انشاءاللہ وہ سارے وظیفے آپ کو دوں گا میں۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وظیفہ دیا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور اسی کی طرف التجا کرو، توبہ کرو، وہ تم پر بھیج دے گا آسمانوں کو جو تم پر برسائیں گے پانی۔ استغفار کرنے سے بارش برستی ہے، استغفار کرنے سے بیٹے ملتے ہیں، استغفار کرنے سے اللہ بند دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس زمین پر رہنے والے حیوانات جب قحط پڑتا ہے نا تو وہ اللہ کے گناہ گار بندوں پہ لعنت کرتے ہیں کہ آج ہماری زمین پر اگر قحط پڑا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ ان کی وجہ سے ہوا، ان پر لعنت ہو۔ تو رب کریم اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے عمل ایسے کر لیتے کہ قحط پڑ جائے، جس زمین پر صلہ رحمی ختم ہو جائے وہاں بارش نہیں ہوگی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا فرمان ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، جہاں پر صلہ رحمی ختم ہو جائے وہاں پر بارش نہیں ہوتی، وہاں پر پھر قحط پڑتا۔ اسی طرح سے پھر ذکر ہے سیدنا سمود علیہ السلام، قوم سمود کا ذکر ہے، اور یہ سارے ذکر ہم سب کی عبرت کے لیے ہیں کہ ان قوموں کے اوپر کیا بیتی ہے اور کیا گزری ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی کو کیا پیش کیا؟ قالو سلاما، انہوں نے کہا السلام علیکم، قالو سلاما۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر سلام پڑھنا فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اب جن کو نبی پر سلام پڑھنے سے پیٹ میں تکلیف ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی شیطانی وظیفہ ہو، فرشتوں کا وظیفہ تو یہی ہے کہ وہ نبیوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس کا جواب دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سخاوت کا پھر مظاہرہ کیا، یہ سارا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی سخاوت کا جو مظاہرہ کیا وہ کیا تھی کہ آپ نے پورا جو ہے بچڑا
وہ ذبح کروا کر اس کو بھنوا کر آنے والے مہمانوں کے لیے پیش کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہاتھ نہیں بڑھاتے اور کھاتے نہیں آپ اس کھانے کو، تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہم فرشتے ہیں، یہ والا کھانا بھنا ہوا بچڑا یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن نبی نے یہ بتا دیا کہ اللہ کا نبی بخیل نہیں سخی ہوتا، کہ مہمانوں کے لیے پورا بچڑا پیش کیا آپ نے بھون کر۔ بعض لوگوں کے گھروں میں مہمان آ جائیں تو ان کے منہ پہ 12 بج جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہمان کا آنا کتنی بڑی رحمت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو عزت دیتا ہے۔ اللہ اور قیامت پر جس کا پکا ایمان ہے کہ میں آیا خدا کی طرف سے ہوں اور واپس پلٹ کر قیامت میں اسی رب کے حضور میں نے کھڑا ہونا، جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا۔ جب حضور اپنے مہمان کی، آپ کے مہمان کی عزت کے لیے اتنا شاندار حکم فرما رہے ہیں تو خود میرے سرکار اپنے مہمانوں کی کیسی مہمان نوازی کرتے ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے سلام پیش کیا، آپ نے جو ہے انہیں کھانے کا جو ہے پیش کیا تو انہوں نے منع کیا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ ان قریب آپ کے یہاں پر جو ہے وہ صاحبزادے تشریف لانے والے ہیں، نام ہوگا ان کا اسحاق، اور اسحاق کے پیچھے پھر کون آئیں گے؟ یعقوب۔ یہ ترتیب یہاں سے ہو گئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کہنے لگی قالت یا ویلتا االد یا ویلتا۔ عرب کے اندر بڑے اسٹائل میں بات ہوتی ہے، خواتین جب بات کرتی ہے تو ان کے یہاں لفظ بڑے پیارے ہوتے ہیں، یا ویلتا، یا ویل، یعنی کوئی بھی بات ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی لفظ ہے عرب کے اندر۔ آپ نے ان کو چائے بھی دی نا تو آپ کہیں گے سلیمت یداک، تمہارے ہاتھ سلامت رہیں۔ آپ کو کسی بھی، یعنی فون ہم لوگ کرتے تھے کسی عرب کو تو زمانہ طالب علم میں پیسے کم ہوتے تھے، تو وہ 1 منٹ کے اندر اپنے کال مکمل کرنی ہوتی تھی، موبائل کا منٹ بہت مہنگا تھا۔ اب جیسے ہم نے کہا السلام علیکم، آواز آ رہا ہے وعلیکم السلام کیفک یا حبیبی شو اخبارک انشاءاللہ بخیر کیف الاولاد کیف الصحہ کیف الماما کیف البابا، اور ہم لوگ یوں ہی دیکھ رہے ہوتے تھے بس دعائیں کم کریں بھائی اپنا منٹ جانے والا ہے۔ تو یہ ان کے لفظ ہوتے، تو سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کہنے لگی یا ویلتا، میں اس عمر میں بچہ جنم دوں گی، اس عمر میں میری یہاں اولاد ہوگی؟ قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخہ، اور میرے شوہر بھی، بال کہتے ہیں شوہر کو، بالی میرے شوہر، یہ بھی اتنی عمر، یہاں پر شیخہ سے مراد عمر رسیدہ، تو یہ بھی تو بہت عمر رسیدہ، یہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان کو بڑا تعجب ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تعجب نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلام اے رب کا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت کو سلام اے رب کا، تو حبیب کی آل کو پھر کتنے سلام ہوں گے۔ اچھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کی وہ قوم کا ذکر آ گیا یہاں پر۔ وہ جو قوم تھی اس کا میں نے ذکر آپ سے کیا تھا کہ وہ لوگ ہم جنس پرست تھے، اور انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر وہ معاملہ انہوں نے مردوں کے ساتھ وہ ہم جنسی کا جو ہے وہ تعلق قائم کیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قوم کے اندر جو سمجھدار ہوتا ہے، جس وقت میں قوم گمراہی کے راستے پر نکلتی ہے تو اس سمجھدار کی ذمہ داری اور اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو جو ہے وہ اس گمراہی میں جانے سے بچائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے لڑکیوں میں، ہم نے اپنے جو اسٹائل ہے اس کو بدل لیا معاذ اللہ۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو، نبی ہے اللہ کے، ان کو پتہ ہے کہ ابھی کیا معاملہ ہونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اور جو ایمان والے اور جو ان فعلوں کے اندر مرتکب نہیں ہوئے وہ سارے آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ امن و سکون اور پناہ اگر ملے گی تو دامن نبی میں ملے گی۔
تو جو ان کے ساتھ ہو گئے وہ سارے کے سارے بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ الیس الصبح بقریب، کہ اب ان قریب صبح نہیں ہونے والی ہے؟ کہنا بالکل ہونے والی ہے۔ کہنا بس آپ لوگ اب ایک طرف کو ہو جائیں، کیونکہ اب اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ اور صبح ہوتے ہی ان کو ایسے لے کر، پہلے ان پر پتھر کی بارش ہونا شروع ہوئی، یہ یہاں پر ذکر موجود ہے، پہلے ان پر پتھروں سے بارش ہوئی العیاذ باللہ، اور پتھروں کی بارش کے بعد ان کو زمین کے ساتھ ایسے اٹھا کر آسماں کی وادی میں لے جا کر وہاں سے پھر پورا زمین سمیت ان کو پٹک دیا اور کچل دیا اس زمین کے اندر۔ تو اللہ پاک اپنے قہر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آیا، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہ پیغام دیا۔ ان کے زمانے میں پرابلم کیا آئی تھی کہ ان کی قوم یہ کرنے لگ گئی تھی کہ ناپ اور تول کے اندر وہ کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ یہ جتنے بھی ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے ہیں کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ تول کے کمی کرے، چاہے وہ پیسہ لے کر کام میں کمی کرے، نوکری میں تنخواہ پوری لے کر پھر نوکری کا حق ادا نہ کرے، یہ سارے اس میں شامل ہو رہے ہیں سارے لوگ۔ تو ان کے لیے جہنم کی ایک خطرناک وادی ہے جس کا نام ہے ویل۔ یہ جہنم کی وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ جب بھی تولو پورا تولو، زمین میں فساد مت کرو۔ ناپ تول کا مسئلہ، ہمارے یہاں وہ قصائی ہوشیار ہوتا ہے، ایسے اچھال کر ٹکڑا پھینکتا ہے گوشت کا تاکہ وہ زور سے گرے، ابھی وہ گر کے وزن بھی پورا نہیں ہو رہا تو اٹھا لیتا ہے۔ ایک چھٹانک کا پیسہ اس نے بچا لیا، میدان محشر میں اس کو اگر پتہ چل جائے کتنے دینے پڑیں گے، آپ یقین کریں وہ اپنی دکان ہی جو ہے نا کسٹمر کے نام کر دے گا نا، وہاں نہیں مانگنا، یہی لے لے بھائی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی وہ نہیں جو ادائیگی اس دن ہوگی، ذرے کا حساب ہے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھے، اس گرفت سے رب کریم ہم سب کو محفوظ رکھے، ورنہ ذروں کے حساب میں کوئی بھی نہیں ہے، اس ذروں میں کیا کنکروں میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ ابھی وہ آیت آ رہی ہے جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آیت وہ آ گئی، آیت نمبر 112 فاستقم کما امرت، استقامت پر ویسے ہی رہنا جیسے کہ آپ کو رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، حسد سے بچنا، تکبر سے بچنا، غیبت سے بچنا، جاسوسی سے بچنا، نافرمان والدین کی نافرمانی سے بچنا، بڑوں کی بے ادبی سے بچنا۔ اب یہ بچتے 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 اس کے بعد پھر دوسرا کیا ہے؟ فقیروں کو حق دینا، یتیموں پر شفقت کرنا، بیوہ بے سہاروں کا سہارا بننا۔ پھر کیا آ رہا ہے؟ اسلام کا پرچم بلند رکھنا، ناموس رسالت پر قائم رہنا، عظمت مصطفیٰ پر ڈٹے رہنا، عزت رسول کا دفاع کرنا، ختم نبوت کے پاسباں بنے رہنا، دین کا دفاع کرتے رہنا۔ یہ گردن رہے یا کٹ جائے، تم نے اپنے یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ یہ ہے فاستقم کما امرت۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ آیت تو ایسی ہے کہ جب ہم پر نازل ہوئی، شیبتنی ہود، یہ سورت کا نام سورہ ہود ہے نا، فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ شیب کہتے ہیں بوڑھے کو، جس کی سفیدی آ جائے اس کو کہتے ہیں شیب۔ کہنا اس سورت نے ہم کو بوڑھا کر دیا۔ سرکار سے بڑھ کر کوئی عبادت کا اور استقامت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ کی پناہی مانگتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے دامن کرم میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ان کے دامن کرم میں ہمیں چھپا کر، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال کر، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کر رب کریم ہم سب کی بخشش کر دے تو کر دے، ورنہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں
تو میں نے کہا آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں. سرکار فرما رہے ہیں کہ استقامت کا حق کون ادا کر سکتا؟ غالباً سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الاستقامہ عین الکرامہ، کہ سب سے بڑی کرامت استقامت ہے. ابھی رمضان شریف چل رہا ہے نا، ماشاءاللہ باریں آئی ہوئی، کتنی پبلک ہوتی ہے یہاں پہ، پیچھے تک ہوتے. ابھی چاند ہوتے ہی 1 صف ہوگی، 1.5 صف ہوگی. سب سے بڑی کرامت استقامت ہے. استقامت کے ساتھ کھڑا رہے بندہ، آخری وقت تک استقامت کے ساتھ قائم رہے، وہ ہے اصل چیز. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. آیت نمبر 114. انسان غلطی ہو جاتی ہے، بنی آدم خطاوار ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. رب نے فرمایا کہ غلطی کرنے کے بعد اس غلطی پر ڈٹے رہنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور غلطی کو غلطی نہ ماننا یہ اس سے بڑا جرم ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کل تک جو کہتے تھے یہ چور اور وہ چور، ابھی سارے چوروں نے ایسا اتفاق کیا ہوا ہے. حیرت ہو رہی ہے، حیرت ہے. اس کو کہتے ہیں آنکھوں پہ پردہ. سب کو پتا ہے یہ چور کون چور، کس نے کتنا کیا چوری کیا، سب کو پتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈھٹائی. تو رب نے فرمایا کہ نیکی کرتے رہو، غلطی سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تب بھی اپنے اس گناہ پر پشیماں شرمندہ ہوتے ہوئے نیکی کا پیچھا کرتے رہو، نیک کام کا پیچھا کرتے رہو. تم نیک کام کا پیچھا کرتے رہو گے، تمہاری نیکیاں ہی تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گی. کیوں؟ حساب آپ کو پتا ہے، ہم نے پڑھا تھا غالباً 8ویں پارے میں، ایک نیکی کرو اجر کتنا ہے؟ 10 گنا. کتنا ہے؟ اور ایک گناہ کرے تو ایک ہی ہوگا. گناہ کا گناہ 1 گنا، نیکی کا 10 گنا. رب نے فرمایا تم نیکی کرتے جاؤ، تمہاری نیکیاں ہی تمہارے گناہوں کو مٹاتی چلی جائیں گی. دل کی سختی نہ ہو، یعنی گناہوں پر اگر وہ عادی بن گیا، یہ سب سے بڑا جرم ہے. وہ پھر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ ابھی کسی بھی چور سے پوچھ لیں، یہ جتنے بھی ابھی جمع ہیں ان سارے چوروں سے آپ پوچھو کہ تم چور ہو تو آپ کو انگریزی میں جواب دے گا واٹ ڈو یو وانٹ، واٹ ٹاکنگ اباؤٹ می، میں چور ہوں، یہ چور ہے، وہ چور ہے. کیوں کہ اب وہ کہتا ہے کہ جو چوری بھی میں کر رہا ہوں وہ بھی میرا حق ہے. معاذ اللہ. رب کریم نے یہاں پر فرمایا کہ بے شک ہم نے جو ہے وہ رسولوں کا ذکر اے محبوب آپ سے ہم نے کیا ہے، اور رسولوں کا ذکر اس لیے ہم آپ سے کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تقویت ملے. جب رسولوں کے ذکر سے میرے سرکار کے ذکر کو، میرے سرکار کے قلب اطہر کو تقویت ملتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر پورے جہاں کے لیے اطمینان قلب کا سب سے بڑا سبب ہے. اپنے گھروں کو آپ چاہتے ہیں کہ اطمینان قلب ہو، گھر والوں کو سکون ملے، گھر میں سکون ہو، گھر میں رحمتیں نازل ہوں. کوشش کیا کریں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر لیں کہ جس میں میرے سرکار کا ذکر ہو جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ محفل بے برکت ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے. ذکر اللہ کا ہو یا اس کے محبوب کا ہو، ہم تو کہتے دونوں ذکر ایک ہی ہیں. ذکر خدا ہو کہ ذکر مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو رب کریم نے فرمایا کہ نبیوں کے قصے جو ہیں، نبیوں کے قصوں سے ہوتا کیا ہے؟ تو نبیوں کے قصے غموں کو دور کرتے ہیں. ہم میں کا ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے غمگین ہے کہ نہیں ہے؟ نبیوں کے قصے سنا کریں، کیونکہ نبیوں کے قصے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا تھا اس جنگ کے اندر؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں.
کس وقت میں؟ جب قوم بالکل پسپا ہو گئی اور عنقریب تھا کہ کفر ان پر غالب آ جاتا، اس وقت میں حضور گھوڑے پر سوار ہوئے تلوار ایسے ہاتھ میں اٹھائی. یہ بہت کم موقع تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس انداز میں تشریف لائے، ایسے تلوار میرے سرکار کے دست مبارک میں. اور آقا علیہ السلام نے میدان میں آ کے فرمایا میں نبی ہوں جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کیا مطلب؟ میرے کہے پر باہر آؤ اور اپنی ہمتوں کو پست نہیں کرو، اٹھاؤ. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کی گھڑی میں کس کو یاد کیا؟ اپنے دادا جی کو. عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی یہ فخر کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہماری رگوں کے اندر جو خون ہے وہ ہمارے جد اعلیٰ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا ہے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے جن کے حوصلے لگ رہا تھا کہ شاید اب ٹوٹ جائیں گے، حضور نے اپنے دادا کا ذکر کیا. سرکار کے دادا کے نام میں اتنی برکت تھی کہ گرتی ہوئی قوم دوبارہ اٹھ گئی اور ہاری ہوئی جنگ مسلمان پھر جیت گئے. تو یہ ذکروں کے اندر برکت ہوتی ہے. اسی لیے سنیوں کی ہر مجلس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاں، یہ نعروں کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کبھی ازمانہ ہو واگا بارڈر پہ جا کر کسی ہندو فوجی کے سامنے جا کے نعرہ لگاتے ہیں، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. بلکہ اب تو دوسرا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا آغاز. سورہ یوسف کے حوالے سے میں تفسیر بھی اپنی ساتھ میں نے رکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس سے اور قرآن پاک سے اور اپنی تفسیر جو ہے اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہم جاری کریں گے. سورہ یوسف، رب کریم نے سورہ یوسف کا آغاز جو فرمایا تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ قرآن مجید یہ وہ روشن کتاب ہے. اور اس کے شروع میں جو حرف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، الف لام را. مختصر صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ کوڈز ہیں. کوڈز آپ نے دیکھا ہے، ڈیجیٹل کوڈ 3 حرفوں کا، جو اسپیشل قسم کے فونز ہوتے ہیں کہ کسی کو اطلاع نہیں دینی، صرف ان کے اور ان کے درمیان یہ خبر رہے گی. تو یہ 4 لفظ یا 4 ورڈز کے کوڈز ہوتے ہیں. تو یہ کوڈ ہے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان. اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، لانے والوں کو بھی نہیں پتا. یہ پیغام خدا کا ہے اور اس کے اندر وہ اسرار ہیں کہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو جو ہے بہتر جانتے ہیں. القصص القرآن و احسن القصص، یہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عبد الستار السید حفظہ اللہ، ملک شام کے حسینی سید بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا سب سے حسین قصہ سورہ یوسف ہے. وَقِصَّةٌ هَذِهِ السورة تتعلق بسیدنا یوسف و ابوہ سیدنا یعقوب علیہم السلام. اور اس سورت کا جو پورا قصہ ہے وہ سیدنا یوسف اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے مابین ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان. فرماتے وَهُمَا نَبِيَّانْ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، بیٹے بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ اور سورہ یوسف، تو سب سے پہلے رب کریم نے فرمایا قرآن مجید وہ روشن کتاب کہ جس میں صرف حق بیان ہوتا ہے. قصوں کے اندر جھوٹ اور من گھڑت کہانیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں. 9 بیویوں کا قصہ اللہ کی پناہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. خیر اللہ اللہ کرتے جان چھوٹی. ابھی قوم کے اندر کافی اویئرنیس آ گئی ہے، ورنہ آئے دن ہماری یہاں خواتین جمع ہو کر کیا ہوتا تھا، 9 بیویوں کا قصہ وہ سارا من گھڑت رافضیوں کا تھا. تو اللہ کا شکر ہے اس سے جان چھوٹی. تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ وہ روشن کتاب ہے کہ جو خدا کی طرف سے، اس کا اگر قصہ بھی ہم بیان کریں گے تو اس قصے میں اتنا یقین ہے کہ اس پورے واقعے کے اندر شک کی جگہ ہی نہیں ہے. اتنا مضبوط قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا پھر یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو ذکر ہوا، انا انزلنا قرآنا عربیہ. رب کریم نے فرمایا کہ بے شک قرآن جو ہے وہ عربی ہے.
تو یہ جو ہمارے مؤلف مفسر قرآن ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد عبدالستار السید، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث کو یہاں پر نقل کیا، احب العرب لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنہ عربی۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو کیونکہ تمہارا نبی بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ ہمیں کیا عربی سے محبت ہے؟ عربی زبان سے کیا ہمیں محبت ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ نبی عربی، قبر عربی، جنت عربی، سارا عربی، حدیث عربی، فقہ عربی، یہ سب عربی ہے؟ تو کیا ہمیں کبھی جو ہے کبھی ایسا ہوا کہ میرے یہ بیٹا جو ہے نا اس کو میں نے عربی سکھانی ہے؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں، لوگوں کو پتہ ہے میں اور میرے بچے گھر میں عربی بولتے ہیں۔ اب نے اپنے بچے بھیج دیے عربی پڑھانے کے لیے۔ اس وقت 36 بچے ہمارے دمشق میں الحمدللہ، اتنی عربی تو ان کو آ گئی ہے کہ وہ ممبر پہ عربی میں بآسانی گفتگو کر سکتے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں۔ تو عربی زبان کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ ہم بالکل فارغ ہو چکے ہیں عربی زبان میں، ہم فارغ۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، میں تو علماء کیٹیگری کی بھی بات کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ، کہ ہمیں نہ عربی آتی ہے، نہ ہمیں عربی کا اب شوق ہے، نہ ہی عرب سے ہمارا اب کوئی تعلق اور واسطہ ہے۔ ہم صرف منہ زبانی تو یہ ضرور کہتے ہیں عربی عربی، لیکن اب ایسا کوئی تعلق ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے بریلی شریف کی چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا عرب کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق قائم کیا تھا۔ تو عربی زبان اتنی اہم ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ عربوں سے محبت اس وجہ سے کرو کہ نبی عربی، قرآن عربی، کلام عربی اور جنت عربی ہے۔ تو یہاں پر رب کریم نے اس کو فرمانے کے بعد پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، اے میرے حبیب ہم نے قرآن کا سب سے حسین قصہ آپ کو سنایا ہے، سب سے حسین۔ جس کو میرا رب حسین کہے تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہم لوگ کہیں کہ حسین، جس کو رب فرمائے کہ سب سے حسین، وہ قرآن کا یہ قصہ ہے، نحن نقص۔ تو یہاں پر مؤلف مفسر وہ فرماتے ہیں، حین یتحدث الحق عن فعل من افعاله یأتی بضمیر الجمع۔ بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے، فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا میں سب سے حسین قصہ سنا رہا ہوں، فرمایا ہم، جمع کا صیغہ ہے، نقص، ورنہ ہونا کیا چاہیے اقص، اقص نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے نقص، ہم سب سے پیارا یہ قصہ تو جمع کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن كل فعل من افعاله يتطلب وجود صفات متعددة والله يجمع كل هذه الصفات، وحين يتكلم الله عن الذات فلا يأتي بصيغة الجمع يقول انني۔ اب انہوں نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی صرف اپنا جو ہے وہ اپنے حکم کا اظہار کیا تو واحد کے صیغے سے، جیسے اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ لیکن جب اپنے حبیب کی بارگاہ میں چونکہ یہ قصہ بھیجا جا رہا ہے نا، تو محبوب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب اس سے پیارا قصہ نہیں ہے۔ تو اس وقت میں انسان کیا کرتا ہے کہ سامنے حبیب کی ذات اتنی بڑائی اور بلند ذات ہے، تو رب نے پھر وہاں پر اپنی شان کا اظہار بھی ویسے ہی کیا۔ ہم بیان کر رہے ہیں اے حبیب اس قصے کو آپ سے، کس لیے؟ دلجوئی کے لیے۔ سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا ہے نا، محبوب بڑے غمگین ہیں، آپ کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، آپ بہت غمگین ہیں۔ رب کریم نے اتنا حسین قصہ پیش کر دیا کہ محبوب کے تمام غموں کو رب کریم نے اس قصے سے دور فرما دیا۔ اچھا، اب یہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس قصے کو، جو سب سے پیارا قصہ ہے قرآن مجید کا، اور یہ ہم نے آپ کی طرف پیش کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے، اپنے والد صاحب سے کہا، اے میرے بابا جان،
میں نے دیکھا 11 تارے چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. 11 تارے چاند سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ خواب کا دیکھنا حق ہے. پھر خواب کی 3 قسمیں، توجہ ہے، خواب کی 3 قسمیں: منام رحمانی، منام شیطانی اور منام نفسی. خدا کی طرف سے دیکھنا اور شیطان کی طرف سے دیکھنا، اور تیسرا کون سا ہے؟ اپنی ذات میں دیکھنا. مثال کے طور پر رب کی طرف سے یہ تھا خواب جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا، 11 ستارے چاند اور سورج. آپ کو پتہ نہیں کہ 11 تارے کون ہیں؟ چلے بتائیں 11 کون ہیں؟ یہ 11 کون ہیں؟ ان کے بھائی. اب آیا نا صحیح. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملائے جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 12. اب کتنے بنتے ہیں؟ 12. تو آپ کے بھائی کتنے تھے؟ 11. چاند اور سورج سے مراد کون ہے؟ چاند اور سورج سے مراد والدین. پبلک یہاں پر سمجھدار بیٹھی ہوئی ماشاءاللہ. چاند اور سورج سے مراد آپ کے والد آپ کی والدہ ہیں، 11 آپ کے بھائی. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ 11 ان کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ کون سا خواب ہے؟ خواب رحمانی. شیطانی کون سا ہوتا ہے؟ کوئی مثال ہے؟ وہ جاگتے میں بھی ہو سکتا ہے اور بغیر جاگے بھی ہو سکتا ہے. حضور غوث پاک سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے میں آپ کا خدا ہوں. نور چمکا اور اس میں سے آواز آئی میں آپ کا خدا ہوں، آج سے آپ پر نمازیں معاف ہیں، آپ پر اللہ کی اطاعت معاف. آپ نے اتنی کر لیا بحاجت نہیں ہے. آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سارا نور غائب. یہ اتنے سے لفظ کی پاور ہے. سامنے پورا نور کا اس نے سمندر کھڑا کر دیا تھا. جیسے ہی آپ نے پڑھا وہ غائب ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ اندھیرا ہوا اور اندھیرے کے اندر آئے، کیونکہ ابلیس اندھیرا ہے، ابلیس نور نہیں ہو سکتا. وہ آیا اندھیرے میں آ کر کہنے لگا کہ عبد القادر تم کو پتہ ہے کون؟ کہنا آپ پتہ ہے ابلیس لعین ہے. اور کون ہے؟ کہنا پھر آپ نے کیسے یہ سمجھا؟ میں نے تو کہا تھا کہ میں خدا ہوں اور آپ کو میں بہکانے آیا تھا، لیکن آپ تو بہکاوے میں نہیں آئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب سے شریعت کی جو تکالیف ہیں وہ معاف نہ کی، یعنی شریعت مطہرہ کے جو احکام اپنے محبوب سے معاف نہ کیے، تو پھر مجھ سے کیسے معاف ہوں گے؟ تو آپ کو اس نے کہا کہ آج آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. شیخ عبد القادر نے فرمایا مجھ کو میرے رب نے کے فضل نے بچا لیا. ہاں یہ مجھ پر میرے رب کا فضل تھا کہ میں بچ گیا، ورنہ تو یہاں پر اس نے خود کہا کہ میں نے اس مقام پر 70 بہکائے. ہاں تیسرا جو ہوتا ہے نا وہ نفسی ہے. نفسی کیا ہے؟ دن بھر بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں امریکہ کب جاؤں گا، میں امریکہ کب جاؤں گا. وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا نیو یارک میں گھوم رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہوتا ہے تیسرا. یہ خواب کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو دیکھا تھا نا خواب، اس خواب کے اندر کیا تھا کہ 11 تارے چاند سورج میں سجدہ کر. اچھا اب یہاں پر ایک بڑے کام کی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے جیسے یہ سنا کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی. سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ باتیں بتائی نہیں جاتی. اقضوا حوائجکم بالکتمان، اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہوا کچھ نہیں پہلے سے شور مچانا شروع کر دیتے، تو کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے. اور جب ہو جائے تب اس کو پھر آپ بیان کریں، اس کو بتائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں. تو آپ کے والد نے آپ کو منع کیا. کیوں؟ والد صاحب کو پتا تھا کہ جس خواب کی طرف یوسف علیہ السلام کا اشارہ ہے ہم تو ایسے خواب پہلے دیکھ چکے ہیں. کیا مطلب؟ یہ بیٹا نبی ہے، اور اگر تم بتاؤ گے تو پھر ہوگا کیا؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، آپ کے ساتھ اثر شروع ہو جائے گا، آپ کے ساتھ مکر شروع ہو جائے گا. اور شیطان کا جو مکر ہے انسان کے لیے وہ کھلا دشمن ہے.
اچھا یہ منع کر دیا سیدنا یوسف علیہ السلام، لیکن جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ بیٹا میرا اتنی شان والا میرا یہ بیٹا ہے، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار تھا، تھے بھی سب سے چھوٹے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس محبت کو دیکھنے کے بعد آپ کے بھائیوں نے کیا کیا، وہ کہنے لگے کہ بابا جان کیا بات ہے، ہمارے ابا اتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. تو قرآن مجید نے اسی بات کو لیا اور کہا کہ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب اگر اس کا لفظی ترجمہ میں کر دوں تو کیا بنے گا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اگر اس کا لفظی ترجمہ کوئی کرے نا، یا گوگل ہے موبائل کے اندر، اس پر یہ آیت لکھے اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس کا ترجمہ کریں، تو اس کا ترجمہ پھر جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ بے شک ہمارے ابا کھلی گمراہی میں ہیں. اگر نبی کے والد نبی، ان کو کسی نے گمراہ کہا، نبی کو گمراہ کہنے والا کیا ایمان پر قائم رہ سکتا ہے؟ بازار میں فروخت ہونے والے اردو کے ترجموں کے اندر ان لوگوں نے جب ترجمہ کیا کہ جن کو قرآن کی زبان سے معرفت تھی نہیں، تو پھر انہوں نے یہی ترجمے کیے، یہ کلام تمہارے ابا کا نہیں ہے معاذ اللہ، یہ کلام میرے خدا کا ہے. اس کا ترجمہ گوگل نہیں کرے گا، اس کا ترجمہ کوئی ڈکشنری نہیں کرے گی. اگر قرآن کی سمجھ کوئی تم کو دے سکتا ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے ابو بکر صدیق کو دی تھی. ان لوگوں کو قرآن کی پتہ سمجھ تھی کہ یہاں پر کیا مطلب ہے. ابھی میں تراویح میں پڑھ رہا تھا نا، وہ آیت آئی، ابھی آگے وہ میں بتاتا ہوں، وہ لفظ آیا لفی ضلالک القدیم. ارے یہ تو بہت پرانی گمراہی کے اندر ہیں. اب یہ لفظ جو ہوتا ہے نا عربی زبان، میں راستے میں جا رہا ہوں، راستہ بھول گیا، اب میں کسی عربی سے پوچھوں گا نا کہ بھائی میں راستہ بھول گیا ہوں، آپ جانتے ہیں میں کیا کہوں گا اس کو؟ ضللت الطریق، میں راستے سے بھٹک گیا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایمان سے خارج ہو گیا ہوں. کچھ مسئلہ سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ عربی زبان آتی نہیں، اس کے بعد سارے چیمپئنوں نے کسی گوگل سے کسی ڈکشنری سے دیکھ دیکھ کے قرآن مجید کے یہ ترجمے کیے، اور معاذ اللہ اس ترجمے کو اگر اس انداز میں کسی نے پڑھا کہ بے شک ہمارے ابا، ایک بہت بڑا چیمپئن ہے پاکستان کا، اس نے تفسیر بھی لکھی ہے، رمضان میں بڑے دورے ترجمے کے نام سے بڑے بینر بھی لگتے ہیں ان کے. اس نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے، جو ان کا سب سے بڑا چیمپئن باس ہے، اس نے کیا لکھا؟ اسی آیت کے تحت لکھتا ہے بے شک صراحتاً بے شک ہمارے ابا بالکل گمراہ ہو گئے. یہ لفظ لکھا بالکل. سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال کرے اللہ کے نبی کے لیے کہ وہ بالکل گمراہ ہو گئے، اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ معاذ اللہ. نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے. نبی پیدائشی معصوم کی تعریف آپ کو پتا ہے کہ جس سے گناہ کا اشارہ بھی نہ ملے وہ معصوم ہوتا ہے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کنز الایمان میں. اب میں کہتا ہوں سارے ترجمے سامنے رکھو اور تعصب کی اینک اتارو، تعصب کی اینک اتارو. اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ اس کے رسول کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف سے پھر فیصلہ کرنا. کیا قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ بے شک ہمارے ابا کھلی گمراہی میں، ہمارے ابا بالکل گمراہ ہو گئے، ہمارے ابا راہ بھٹکے ہوئے ہیں؟ معاذ اللہ. محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ہے ایک کنز الایمان، اس میں آپ نے اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ بے شک ہمارے والد صراحتاً یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ ترجمہ کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے. وہ جو سمجھ رہے تھے نا ہمیں لفظ بلفظ ترجمہ کرنا ہے، وہ لفظ بلفظ علماء نے ایک زمانے تک منع کیا قرآن کا ترجمہ نہ کرنا، ورنہ ہر کوئی قرآن کا ترجمہ اپنے عقیدے کے مطابق کرے گا. اور یہی ہوا. سب سے پہلے سندھ کی زمین پر سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا ہے. آپ کو قرآن سمجھنا ہے، قرآن کی بولی سمجھو، قرآن کی لینگویج سمجھو، قرآن کی زبان عربی پر مہارت لو. اور اس کے بعد بھی آپ کہو گے کہ مجھے ترجمہ آ گیا. میں نے کہا یہ تو تب آئے گا جب سینے کے اندر عشق رسول کی شمع جل رہی ہوگی.
صدیق اکبر کی زبان ہے نا، فاروق اعظم کی زبان ہے، ان کے لہجے پہ قرآن اترا ہے، لہجہ قریش۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا حضور ہمیں کیا ضرورت پڑی آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر قرآن سیکھنے کی، یا صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر ہمیں قرآن پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہم کیوں آئے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، یہ تو ہماری زبان پر نازل ہوا ہے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن اگر سمجھ میں آئے گا تو دامن مصطفیٰ کو پکڑنے سے آئے گا، حضور سکھائیں گے ہمیں۔ یہاں پر ہر ایک جو بھی اٹھتا ہے قرآن مجید کا اس نے ترجمہ کر دیا۔ اچھا لیجئے جناب، سیدنا یوسف علیہ السلام کے پھر والد صاحب کو انہوں نے کہا، سیدنا یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے بھائیوں نے کہا، اب چونکہ وہ اسی لیے کہا ہے کہ حسد ایسے کھاتا ہے نیکیوں کو جیسے لکڑی کھا جاتی، اللہ پاک حسد کے مرض سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر مسئلہ کیا، ان کے بھائیوں نے والد صاحب سے اجازت مانگی، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، جب بکریاں چرانے جاتے ہیں نا یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، تھوڑا کھیل لیں گے، ہمارا بھائی یہ خوش ہو جائے گا۔ ابا جان کو تو پتا ہے کہ معاملہ کچھ اور چل رہا ہے۔ الحسود لا یسود، عرب کے اندر ایک کہاوت ہے کہ حاسد کبھی بلند نہیں ہو سکتا، حاسد کبھی لا یسود، اس کو سیادت نہیں مل سکتی، وہ اپنے حسد میں گھل گھل کے مر جائے گا، اس کو ایسے کیوں مل گیا، اس کو کیسے مل گیا فلاں۔ اچھا آپ کو پتا ہے حسد کا مرض سب سے زیادہ کس میں ہوتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، علماء کی کیٹیگری میں، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، علماء کیٹیگری کے اندر سب سے زیادہ، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اب میں تو بول بھی رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میں یہ ہے، اور اس امت کے علماء میں سب سے زیادہ ہے یہ مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ عالم کا حق یا عالم وہی ہوگا کہ جس کا دل حسد سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو۔ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ حاسد کی عادت کیا ہوتی ہے؟ کوشش نہیں کرے گا، بیٹھ کے گھلتا رہے گا، اچھا یہ کہاں سے آیا اس کے پاس، اچھا یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، ابے تو بھی اٹھ کے اپنا کام کر، محنت کر، کوشش کر، تجھے بھی مل جائے گا۔ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، کوشش تو کرو۔ اب گھر میں بیٹھا ہوا گھل رہا ہے، اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا، اس کے پاس اتنا فن کہاں سے آ گیا، اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ حاسد ہوتا وہ یہ کہ جس میں صلاحیت نہ ہو، تو وہ صلاحیت والوں کو دیکھ کے جلتا رہے گا، گھلتا رہے گا، یہ ہوتی ہے اس کی طبیعت۔ تو اسی لیے عرب نے کہا کہ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے مقام پا لیا، کوشش تو کرو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے نام کی صورت قرآن میں ہے۔ 3 دن کنویں میں تھے، اندھے کنویں کے اندر، اندھیرے میں 3 دن۔ پہلے کنویں میں جانے کا تو انتظام کرو، بچانے کا کام میرا خدا کرے گا، پہلے اترنے کی تو تیاری کرو نا۔ اب ہم کہیں کہ نہیں ہم اتریں گے بھی نہیں، ہم جائیں گے بھی نہیں، لیکن مقام ہمیں یوسف علیہ السلام والا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا پہلے جاؤ تو صحیح، اتنا جگرا تو پیدا کرو کہ اندھیرے کنویں کے اندر جانا تو شروع کرو۔ جب تم عنقریب پہنچنے والے ہوگے، جبریل پر ایمرجنسی ہوگی، فوراً پہنچو، یوسف کو روکنا ہے۔ سیدنا جبریل امی کہتے ہیں نا کچھ ایسے مواقع تھے کہ جس میں مجھ پر بھی ایمرجنسی لگی ہے اور میں پہنچا ہوں وہاں پر، تو ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی تھی۔ 3 دن تک فرشتے پھر وہاں کنویں کے اندر ان کی خدمت کرتے رہے۔ میں نے کیا پیارا آستانہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو کنویں کے اندر لگا ہوا تھا اور فرشتوں کی جھرمٹ آپ کی خدمت پر معمور تھی وہاں پر۔ اس کے بعد پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہاں پر ایک بڑا پیارا لفظ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خریدنے کے لیے لوگ آئے تھے نا، وہ بڑی تھوڑی سی جو ہے نا قیمت لگا رہے تھے، دراہیم معدودہ، بہت تھوڑی سی قیمت لگا رہے تھے۔ اور قرآن بڑی حیرت سے کہہ رہا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس میں جو تھے نا بہت سارے زاہدین بھی تھے، زہد والے بھی آئے ہوئے تھے خریدنے کے لیے۔ خریدا کس نے؟ مصر کے بادشاہ کی جو عورت تھی، کیا نام تھا؟ زلیخا، اس نے خریدا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے محل میں، پھر وہاں پر ایک زمانہ آپ کا گزرا، پھر آپ وہیں پر جو ہے وہ جوان ہوئے، جمال کا عالم دیکھ کر زلیخا آپ پر فریفتہ۔ زلیخا نے پھر کیا کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو
وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اس نے جو ہے آپ کو بلایا، کمرہ بند کیا، 7 دروازے بند کیے، اور سب کچھ کرنے کے بعد سارے پردے وغیرہ اس نے پھر جو ہے آپ کو جب بلایا دعوت کنا، قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہو ربی، اس نے کہا کہ ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا، فرمایا اے زلیخا جس نے مجھ میں اور تجھ میں یہ زندگی دی ہے وہ خدا یہاں بھی دیکھ رہا، انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے۔ اقلی صلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جہاں پر لوگوں کو سائے کی تلاش ہوگی وہاں پر ایک جوان ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ایک ایسی عورت نے کہ جو جمال میں بھی کمال والی اور منصب میں بھی اعلیٰ، یعنی ذات اور جمال کے اعتبار سے اعلیٰ، اس نے اس جوان کو دعوت کنا دی تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا اس دن جو ڈر گیا میدان محشر میں وہ رب کے سائے میں ہوگا۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا، اور میرا رب جو ہے وہ ظالموں کو نجات نہیں دیتا۔ اب ملکہ رانی کو کوئی ٹھکرا دے تو پھر تو ملکہ رانی اپنا پورا اتھارٹی دکھانی ہے نا، لگا دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ اچھا یہ دیکھ لیں، جھوٹ جو ہوتا ہے نا اس کے سر پاؤں کچھ نہیں ہوتا، وہ ہوائی ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ بندہ جب جھوٹ بولنے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب اس نے جب الزام لگایا وہ تو الزام یہ لگایا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کہا کہ انہوں نے مجھے یا میری عزت پر انہوں نے حملہ کیا ہے، معاذ اللہ۔ معاملہ اب آیا کورٹ میں، تو وہاں پر پیشی کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا جائے کہ اگر یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اب جیسے میں ابھی پڑھ رہا تھا تراویح میں، آپ یہ سن رہے ہوں گے، میں تو بڑا لطف لیتا ہوں قرآن مجید پڑھتے ہوئے، وہ واقعہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ قمیص آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ سچی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ لیکن جب قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی اور اس کا جو مکر تھا، انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، رب فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جو الزام تھا وہ بہت بڑا تھا۔ رب نے ان کو بچایا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا اپنے رب کے لیے، اب رب نے ان کو بچایا۔ اگر ثابت ہو جاتا تو نہ جانے ان کے اوپر کون سی جو ہے وہ سزا ہوتی۔ تو یہ رب کریم نے فرمایا یوسف عارضا ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور ثابت ہو گیا کہ غلطی پر تم ہو اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بے قصور ہیں۔ اب کورٹ کچہری میں جب معاملہ چلا جائے نا تو پھر معاملہ اوپر تک جاتا ہے۔ زلیخا وہ آزاد کردہ غلام کے حسن و جمال میں وہ فریب تھا، وہ قربان ہو گئی، مر مٹی۔ وزیروں کی عورتوں میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ اچھا یہ عورتوں میں جاتی بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ ہے، فلاں اس کا معاملہ چل رہا ہے، یہ فلاں۔ جب باتیں بہت زیادہ پھیلنے لگی تو زلیخا نے پھر کہا مجھ پر کیا تم لوگ الزام لگاتی ہو؟ ابھی تم نے یوسف کو دیکھا کہاں ہے؟ آ جاؤ دعوت ہے۔ کھانے پہ بلایا سب کو، بلا لیا سب کو، ابھی بتایا کسی کو نہیں ہے۔ کہا کہ یہ لو پھل، یہ لو چھری، ہاتھ پہ رکھو ایسے پھل، اوپر رکھو چھری، ابھی سامنے یوسف آنے والے ہیں، تمہاری نظر ان کے چہرے پر ہو اور تم نے اس پھل کو کاٹنا ہے۔ میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں
تو میرا دل اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے. کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام اندر داخل ہوئے، ان عورتوں کے ایسے پھل کے اوپر جو ہے وہ چھری تھی، اور انہوں نے جیسی اپنے جمال اور حسن کے اوپر سے وہ پردہ اٹھایا ہے، اور پردے کے پیچھے سے جو جمال ان کا اجلا نظر آیا ہے، تو وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہ دیکھتے انہوں نے کب پھل کاٹ کر اپنے ہاتھ پر انہوں نے چھریاں چلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جب انہوں نے کاٹ کے لہو لہان کر دیا، تب بھی ان کو خبر نہ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان نہیں ہے، ارے یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان ھذا الا ملک کریم، کوئی مقرب فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جمال کا یہ عالم تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو تو 1/3 ملا تھا، پورا تو ہمارے پاس ہے. ان کو 1/3 ملا، پورا جمال جمال کل تو میں ہوں. تو اعلی حضرت نے پھر قلم چلایا اور فرمایا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر اس نے یوسف تھا تو عورتوں کی انگلیاں کٹی، ادھر حسن مصطفیٰ نہیں، صرف نام محمد ہے تو آج تک حضور کے غلام سر کٹا رہے ہیں. آج تک حضور کے غلام سر کٹا رہے ہیں. کس پہ کٹا رہے ہیں؟ حضور کے نام پہ. تو فرمایا مردان عرب ان کے نام پہ سر کٹاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے، اب یہاں پر وہ ملکہ، اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. جیل میں آپ کا کام تھا تعبیر بتانا، آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. اب اتنا وقت نہیں ہے تو قیدی آ کے ان سے پوچھتے تھے. جیسے پہلے قیدی نے کہا قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جوس نکال رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ خمر کہتے ہیں شراب کو، عاصر کہتے ہیں نچوڑنے کو. میں نچوڑ رہا ہوں شراب. دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر جو ہے وہ روٹی رکھی ہے اور پرندے چوچ مار مار کے اس روٹی میں سے کھا رہے ہیں. پھر یہ پورے خواب کا تعبیر لمبی ہے، ٹائم بہت لگے گا، میں نے آگے چلنا ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ خوابوں کی وہ تعبیر بتایا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خواب حق ہے اور اس کی تعبیر حق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیان کرنے والے کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اتنے سارے ہوشیار بنے ہوئے ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے، کوئی میڈیا پر بیٹھا ہوا، کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھا، کو بڑی اچھی خواب کی تعبیر ہے. اچھا پھر کیا ہوگا اس میں؟ بس آپ دیکھ لیں، ہفتے بھر کے اندر آپ کے پاس یہ سمجھ لیں کہ 10-20 کروڑ روپیہ تو آ جائے گا. میری فیس یاد رکھیے گا. بھائی جب اس نے اعلیٰ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کے اندر 20 کروڑ ہے، تو بھی کوئی ایسے ہی دیکھ لے بھائی. تو اس کو تعبیر بتا رہا ہے تو خود بھی اس کی وہ کل کا میچ کون جیتے گا. میرے حساب سے اس لیے میچ ہے ہندوستان کے ساتھ. اب کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بول دے کہ کل کا میچ ہندوستان جیتے گا. میرے حساب سے یہ لگ رہا ہے کہ کل کا جو میچ ہے نا ہوگا ٹف، لیکن اینڈ میں پاکستانی جیتے گا. میں نے کہا یہ بول بھی نہیں سکتا کہ ہندوستان جیتے گا. ساتھ میں کون بٹھایا انہوں نے؟ اب دیکھیں میڈیا والے بھی کیسے ساتھ میں بٹھایا بندر. اب بندر سے رائے لے رہے ہیں جی کل کا میچ کون جیتے گا. 2 ڈبے رکھے ہوئے، ایک پہ لکھا ہوا ہے انڈیا، ایک پہ لکھا ہوا پاکستان. بندر نے انڈیا اٹھا لیا. دوسرے دن میچ ہوا، انڈیا جیت گیا. اب وہ ہمارے صاحب کو کہتے ہیں آپ نے کل کہا تھا کہ پاکستان جیتے گا، آپ کی رائے غلط ہو گئی. بندر نے کہا تھا انڈیا جیتے گا، اس کی رائے صحیح ہو گئی. اب آپ اس معیار پر کون چلے گئے؟ خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا سیرین رحمت اللہ علیہ، وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے اس سورت سے ایک صحابی نے بڑی محبت کی ہے، روزانہ پڑھتے تھے، روتے تھے. جانتے کون؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ اس سورت کو پڑھتے تھے اس وجہ سے کہ ظلم کی کتنی بڑی داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ وہ کبھی اپنے والد کے جگر کا ٹکڑا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر زمانے کی جو مصیبتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے برداشت کی ہیں. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اس سورت کو اس لیے پڑھ کر روتا ہوں
کہ عمر تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا ہے. اس لیے میں پڑھتا ہوں اس سورت کو. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا. پھر سیدنا یوسف علیہ السلام رہا ہوئے. پھر رہا ہونے کے بعد آپ کو بادشاہی ہی ملی. پھر آپ تخت پر آئے. پھر آپ کے بھائی آپ کے پیچھے آپ کا ذکر سن کر وہاں پر پہنچے دیکھنے کے لیے ہمارا بھائی ہے یا وہ. اب ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ جس کو ہم نے اتنے اندھے کنویں کے اندر پھینکا تھا آج وہ مصر کے تخت پر بادشاہ ہے. رب نے فرمایا یہ ہماری قدرت ہے, ہم جسے چاہیں کنویں سے اٹھا کر ہم اسے تخت پر بیٹھا دیں. ایمان ہے, یہ ہے ایمان. یہ رب کریم کی شان ہے جسے چاہے. تو جس وقت میں وہ لوگ پہنچے وہاں پر تو انہوں نے اچھا سیدنا یعقوب علیہ السلام, اب یوسف علیہ السلام کے بھائی, جب یوسف علیہ السلام اتنے جمیل ہے تو بھائی بھی تو جمیل ہوں گے نا, بھائی بھی تو خوبصورت ہوں گے نا. گھر کے بھائیوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. تو جس وقت میں وہ مصر میں داخل ہو رہے تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دروازے سے شہر میں داخل مت ہونا, من ابواب متفرقہ, یہ قرآن کی آیت ہے, الگ الگ دروازوں سے جانا. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے, کہیں ایسا نہ ہو, نظر کا لگنا حق ہے. ابھی میں ایک صحابی کا واقعہ اسی حوالے سے پڑھ رہا تھا. صحابی نے دوسرے صحابی کے سامنے, ابھی نام ذہن سے نکل رہا ہے, انہوں نے اپنی قمیص اتاری, غسل کا ارادہ تھا یا کسی وجہ سے, تو ان کا جسم جو تھا وہ محنت کش ہونے کی وجہ سے, ہمارے یہاں تو باڈی بلڈنگ کلب میں کرتے ہیں نا, وہ محنت کش ہونے کی وجہ سے ان کا جسم جو تھا نا بالکل 6 پیکس والا تھا, ایسے ان کے بازو تھے. تو وہ ڈولے شولے دیکھنے کے بعد دوسرے صحابی نے کہا یار تمہاری باڈی تو بڑی خوبصورت ہے. یہ بول کے باہر نکلے, ان کو نظر لگ گئی. اتنی دیر میں نظر لگ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا, بری نظر سے بچو, کیونکہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے. بری نظر سے موت بھی واقع ہو جاتی. اپنے بچوں پر روزانہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے روزانہ کا وظیفہ بناؤ. خود نہیں کر سکتے بیوی کو کہو, روزانہ اپنے بچوں پر سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کریں. سامری کا جادو بھی اثر نہیں کرے گا, کوئی بری نظر اثر نہیں کرے گی. سورہ فلق اور ناس یہ 2 پہاڑ ہیں. فلق آپ کو بچائے گی جو آفاقی یعنی ہواؤں اور فضاؤں کے جو جادو ہیں ان سے, اور ناس آپ کو بچائے گی جو آپ کے وجود کے اندر موجود ہے ان سے. سورہ فلق اور ناس پڑھ کے ان پہ دم کیا کریں. اس کے بعد جب ملاقات ہوئی, حضرت پہلے بھائیوں کی ملاقات ہوئی, پھر بھائیوں نے جا کر والد صاحب کو اطلاع دی. پھر والد صاحب آئے تو اس وقت میں والد صاحب کو سارا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح کا یہ معاملہ ہوا. کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے خوش دلی سے اپنے تمام بھائیوں کو معاف کیا. ہے کسی کے اندر اتنا بڑا ظرف, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بھائی کو قتل کریں گے, قتل, ہم نقتل یوسف, ہم یوسف کو قتل کریں گے. ان کو قتل کے ارادے سے انہوں نے پھینکا تھا کنویں کے اندر. سیدنا یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھے, بھائیوں کو دیکھنے کے بعد گلے لگائے اور ان کو معاف کیا. والد صاحب کو اطلاع گئی, آئے ہائے آپ کی جدائی میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بالکل چلی گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب شان نبوت دکھائی, میری یہ قمیص لو میرے والد کے چہرے پر رکھنا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر ابو کو کہو کہ 2 رکعت نفل پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. نفل پڑھنے سے اللہ کی مدد آتی ہے, دعا کرنے سے شفا آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا یہ تو سب مانتے ہیں, ہم نے تو وہ کام بتانا ہے جس پر اعتراض ہوگا تو سنی دلیل پیش کریں گے. جب غوث پاک کی چادر سر پر آئے گی نا, تم نے چادروں سے شفا لینا شروع کر دی. ہم نے کہا کیا کریں, قرآن مجید میں ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجه ابی یاتی بصیرا, میرے والد کے چہرے پر میری قمیص رکھو. قمیصوں سے ویسے علاج ہوتا نہیں ہے, جڑی بوٹی علاج کا سبب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی بوٹیوں سے علاج کیا کرو, اسی لیے ہم جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. چادروں سے علاج کرنے کا کسی حدیث میں نہیں ہے, کپڑوں سے علاج کرنے کا
کسی حدیث میں نہیں ہے. کپڑے سبب نہیں ہوتے علاج کے، جڑی بوٹی سبب ہے. رب نے فرمایا تو سبب کی بات کرتا، ہمارے پیاروں کی نسبت ہو جائے، ہم تو بے سبب کو بھی سبب بنا دیتے ہیں. تم ان کے کپڑے کی بات کر رہے ہو، وہ تو پھر بنی اسرائیل کی گائے بھی مردے کو زندہ کرتی ہے. کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یاد ہے وہ اس کے ٹکڑے کو جب مردے کو مارا تھا، مردہ اٹھ گیا. یہ گائے ذبح ہونے کے بعد بھی اتنا پاور رکھتی ہے. میں نے کہا ولی کے گھر میں پلنے والی گائے کی بھی اتنی طاقت ہے کہ ذبح ہونے کے بعد اس کے جسم کا ٹکڑا اگر کسی مردے کو مارو تو زندہ ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کی کتنی طاقت ہوگی. اس کے بعد پھر جو ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب کہ تو نے مجھ کو بادشاہی عطا کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے مالک تو نے مجھ کو بادشاہی عطا کی اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر عطا کی. یہ سب سے بڑا کمال پوری جماعت نبی کے اندر اگر ملا تعویل کا، تعبیر کا، خواب کی تعبیر کا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ملکہ ہے. یہ رب کریم نے خاص ان کو عطا فرمایا. تو آپ کیا دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے. دعا کیا کی یاد کر لو، نبی کی دعا، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ میں مروں تو مسلمان مروں اور میری صحبت رہے تو ہمیشہ تیرے نیک بندوں کے ساتھ رہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے نیک بندوں کی صحبت کتنی اہم ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک بندہ پھر نیک بندہ ہی ہو، صرف نام کا نہیں ہو. وہ پھر کام کا نیک بندہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں رات میں سویا صبح پیر صاحب تیار ہو جاتا ہے. اب میں نے اتنی دیر میں کھیر نہیں بنتی، اتنی دیر میں پیر بن جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس طرح سے سورہ یوسف الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی. اس کی آخری آیت میں رب کریم نے جو فرمایا اس کو سن لیں اور بات ختم. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے جو یہ قصہ بیان کیا ہے اس میں عبرت ہے ارباب علم و دانش کے لیے. ہے کوئی سوچنے والا، ہے کوئی تدبر کرنے والا، ہے کوئی تفکر کرنے والا. وہ تو یہ سمجھے تھے کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈال کر دھکیل کر ہم نے اپنی مراد کو پا لیا. وہ محبت جو یوسف کو مل رہی تھی اب ہمیں ملے گی، اور یوسف کا جو معاملہ تھا وہ ہم نے ختم کر دیا. میرے رب نے فرمایا کہ ہم تو اس طاقت اور اس شان والے ہیں کہ اندھے کنویں کے اندر بھی رکھ کر ان کو رزق بھی ہم نے دیا، پانی بھی عطا کیا، زندگی بھی عطا کی، اور اگر ہم چاہیں تو اس اندھے کنویں سے اٹھا کر ہم ان کو مصر کے تخت پہ بھی لا کر بٹھا دیں. فرمایا اے کوئی ارباب علم و دانش، عبرت کا یہ واقعہ ہم نے تمہارے لیے پیش کر دیا. لوگ ہیں کہ جو افترا کرتے ہیں رب کریم کے لیے، لیکن ان کے سامنے ہے کوئی ایسا تفصیل کے ساتھ واقعہ تو وہ پیش کرے. میرا رب چیلنج کر رہا ہے پوری باطل قوت کو کہ ہم نے یہ واقعہ قرآن کا سب سے حسین کہہ کر ہم نے پیش کیا تھا. بتاؤ نا حسین تھا کہ نہیں؟ اتنا حسین واقعہ، اس میں سب کچھ آ گیا. محبت بھی آ گئی، عشق بھی آ گیا، اس کا قربان ہونا بھی آ گیا، یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ جانا بھی آ گیا. اور ایک بات آخر میں یہ عرض کر دوں، سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا پچھلے سال درس میں کہ زلیخا سے ان کی شادی ہوئی کہ نہیں. یہ ایک سوال ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے اور فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمود ناصر الحوت خطیب اعظم عرب، ان کے خطاب میں میں نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک بہت ہی بوڑھی عورت کو دیکھا. تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ یوسف ہیں. مجھے آپ نے نہ پہچانا، میں زلیخا ہوں. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، اللہ نے زلیخا کو دوبارہ سے جوانی عطا کر دی، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا زلیخا کے ساتھ نکاح ہوا. یہ روایت ہے. تو خیر روایت ہے تو میں نے اس روایت کو پیش کیا کہ زلیخا سے اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ کو جوانی نصیب ہوئی اور اس کے بعد آپ کا اس سے نکاح ہوا، کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی. تو اللہ پاک سورہ یوسف اس حسین قصے کی برکت سے ہم سب کی زندگی حسین کرے.
ہمارے بچوں کی زندگی حسین کرے، تمام امت مسلمہ کی زندگی میرا مالک حسین کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعتکاف کے فارم جو حضرات اعتکاف میں اپنی مسجد فاروق اعظم میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آصف بھائی سے بزم عروج اسلام کے جو کارکنان ہیں ان سے وہ حاصل کر لیں۔ اور کچھ صلاۃ و سلام ہے، بس مائک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمن پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمن پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمن پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام موت کا ونوں کا، غوث اعظم امام موت کا ونوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے مالک، قرآن مجید کی ان حسین صورتوں اور حسین آیتوں کے صدقے ہم سب کی زندگی کو حسین بنا دے، اور بالخصوص سورہ یوسف کے صدقے ہماری موت کو حسین کر دے، ہمارے ایمان کو حسین کر دے، ہمارے اعمال کو حسین کر دے، ہماری اولاد کو حسین کر دے، ہم سب کا خاتمہ حسین کر دے، ہماری قبریں حسین کر دے، ہمارا محشر حسین کر دے، اور محشر میں اپنے حسن والے آقا کے دامن حسین میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔